أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اپنے نبی اور مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی طرف، وہ مہاجرین اور انصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما، کہ جنہوں نے مشکل ترین گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، نبی کی اتباع کی. کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں گے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرمایا، ان کے حال پر توجہ دی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے. لقد تابہ، تابہ کا لفظ تابہ یتوب، رجوع کرنا. اب یہاں پر بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی، مہاجرین اور انصار کی توبہ کو قبول کر لیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار یہ تو خود میدان جنگ میں اور تبوک میں نکلے تھے، تو پھر اس توبہ کا کیا معنی ہے؟ تو یہ بات یہاں پر سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پر توبہ جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے. اور بندوں کی طرف نسبت ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہاں جو معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی، مہاجرین، انصار ان کی طرف متوجہ ہوا تو مطلب قبولیت اور فضل کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کو قبول فرمایا، نکلنے کو قبول فرمایا اور ان پر فضل نازل فرمایا. اب یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو مہاجرین اور انصار تھے، انتہائی مشکلات اور پریشانیوں میں یہ لوگ حضور علیہ السلام کے بلانے پر لبیک کہتے ہوئے نکلے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شدت کی گرمی، پیاس سے صحابہ کرام نے ڈھال، 10 صحابہ کرام کے پاس ایک ایک اونٹ، باری باری اس پر سوار ہوتے، پاؤں کے ناخن تک ٹوٹ گئے. شدت کی گرمی، پینے کا پانی ختم ہو گیا. یہاں تک مثالیں پیش کی گئیں کہ کچھ صحابہ کرام پیاس میں غشی کے دورے پڑنے لگے اور پھر اونٹ کو ذبح کر کے اوجڑی کو نچوڑا گیا اور پھر جان کو بچایا گیا. تو فرمایا کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل فرمایا، ان پر اپنی رحمت فرمائی اور ان کو قبولیت کے درجے عطا فرمائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان صدق نیت سے آئے تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اعمال کو قبول فرماتا ہے اور کوتاہیوں کو معاف فرماتا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی خلفوا کہ جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ 3 صحابہ کرام کہ جو نہیں گئے تھے لیکن سچے تھے، برحق تھے، تو ان پر ان کا معاملہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر بھی اپنی رحمت فرمائی. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر تنگ ہو گئی تھی زمین، بما رحبت، باوجود اپنی وسعت کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور
وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹھکانہ ملنے کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جیسا کہ پیچھے یہ بات گزری تھی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو اور ساتھی، ان کے معاملے کو لٹکا دیا گیا، اور آیت نمبر 106 کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے بات نہ کی جائے جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ آ جائے، اور 50 دن تک یہ معاملہ لٹکا رہا۔ انتہائی پریشان کن یہ حالات تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ اگر ہم مر جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے حضور جنازہ بھی نہ پڑھائیں، اور اگر حضور دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہماری ساری زندگی بائیکاٹ میں گزر جائے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ آخر کار یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے معاملے کو بھی جو ہے وہ درست کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ان کی بھی بخشش کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، چنانچہ یہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو خوشخبری سنائی۔ اس پر خوش ہو کر ان صحابہ کرام نے صدقہ اور خیرات بھی کیا۔ حضرت کعب نے اپنا سارا مال جو ہے وہ صدقہ دینے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اپنے پاس رکھ لو اور کچھ جو ہے اسے صدقہ خیرات کر دو۔ ان دونوں آیات سے اور تبوک کا جو پورا واقعہ گزرا ہے، اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی کسی کی تادیباً کارروائی کے لیے اور اس کو جو ہے سیدھے راستے پر لانے کے لیے اگر بائیکاٹ کر دے، تو یہ ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بائیکاٹ کا حکم دے دے، اور پھر مسلمانوں کو بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس موقع پر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب پریشان کن حالات تھے تو اس وقت میں ایک بادشاہ کی طرف سے خط کا آنا اور کہنا کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہاں پر ایک بائیکاٹ چل رہا ہے، لہٰذا تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو اس موقع پر یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان پریشانی اور آزمائش کے حالات میں ہوتا ہے تو اس وقت میں شیطان اور شیطان صفت لوگ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو راہ راست سے اور سیدھے راستے سے بھٹکا دیا جائے۔ اس لیے سمجھدار، عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنی آخرت کے حوالے سے کسی بھی قسم کے کوئی کمپرومائز پر تیار نہ ہو، اپنے آخرت کا سودا نہ کرے دنیاوی عارضی فائدے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔